أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سورہ نساء چھٹا پارہ یہ شروع کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس شخص کے کہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو تو اس کو وہ ظاہر کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیر او تخفوا، اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا اس کو پھیلاؤ یا برائی کو معاف کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے یہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتا. بری بات کا بیان کرنا، پھیلانا اور تجھ مجھ سے کہتے ہوئے پھرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہاں اگر کسی پر کوئی ظلم ہو تو وہ اپنی مظلومیت ظاہر کرنے کے لیے ظالم کا ظلم اور زیادتی بتائے تو یہ جائز ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ظالم کے مقابلے مظلوم کی مدد بھی ہو جائے گی اور خود ظالم کو بھی اپنی زیادتی اور بدنامی کا احساس ہوگا جس کی وجہ سے وہ ظلم سے باز آ جائے گا. مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ نکلا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میرے ایک پڑوسی ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو. چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا. اب ہر شخص جو وہاں سے گزرتا تو پوچھتا تھا کہ کیا بات ہے، تم نے سامان یہاں کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ میرا ایک پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. اس پر گزرنے والے اس کے پڑوسی پر لعنت بھیجتے تھے اور اس نے سامان یہاں کیوں ڈالا ہے. وہ کہتا تھا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. اس پر گزرنے والے اس کے پڑوسی پر لعنت بھیجتے تھے اور اس کی رسوائی کے لیے بددعا کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا پڑوسی آیا اور کہنے لگا تم اپنا گھر واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہ پہنچاؤں گا. آیت کے عموم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے، کسی پر بہتان باندھا جائے، کسی کے عیب اور گناہوں کو مجھ سے بیان کیا جائے، یہ سب چیزیں حرام ہیں. اگر کسی کا عیب اور گناہ معلوم ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے، نہ یہ کہ اسے اڑائے اور ادھر ادھر پہنچائے. بہت سے لوگوں کو غیبت کرنے اور دوسروں کے پردہ داری کرنے اور گناہوں کو مشہور کرنے اور ادھر ادھر کے پھرنے کا ذوق ہوتا ہے. ایسے لوگ اپنی بربادی کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے لیے عذاب تیار کرتے ہیں. اگر کسی شخص سے کوئی زیادتی ہو جائے اول تو بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، اور اگر معاف کرنے کی ہمت نہیں ہے تو بدلہ لے سکتا ہے. معلوم ہوا ہے کہ مظلومیت کا بدلہ بقدر مظلومیت ہی لیا جا سکتا ہے. اگر بدلہ لینے میں زیادتی کر دی تو اب وہ ظالم بن جائے گا، مظلوم بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والا جو کچھ بھی کہیں ان سب کا گناہ اس پر ہے جس نے گالی گلوچ شروع کی، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. جب مظلوم نے زیادتی کر دی تو وہ بھی ظالم بن جائے گا. جتنے بدلے کی اجازت ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھے. پہلی آیت کے ختم پر فرمایا کہ وکان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. جو کوئی شخص بھی بری بات کو پھیلائے گا، وہ اچھی برے کلمات کہے گا، اس کی بات اللہ کو تعالیٰ سنتا ہے. اور جو کوئی بھی شخص کسی پر ابتداءً زیادتی ظلم کرے، اللہ تعالیٰ شان کو اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم نے معاف اگر اس کو نہ کیا. دوسری آیت میں فرمایا کہ ان تبدوا خیرا او تخفوا عن سوء،
اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا برائی کو معاف کر دو تو بلا شبہ اللہ معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو خیر کے کام کو ظاہراً ہو یا پوشیدہ ہو، عبادت بندی ہو یا مالی ہو، یا کسی ظلم اور زیادتی کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے، وہ تمہارے اعمال کا بدلہ دینے پر قادر ہے اور معاف کرنے والے بھی ہے۔ معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ سورہ نور میں فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اور اللہ غفور رحیم ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ شانہ کے یہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے، یہ دنیا اور آخرت میں اس کی عزت بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ نماز سے ابو کبشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جنہیں میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں کہ وہ 3 یہ ہیں: صدقہ کی وجہ سے کسی کا مال کم نہیں ہوگا، اور جس کسی بندے پر کوئی ظلم کیا، جس پر اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بڑھائے گا، اور جس کسی نے مخلوق سے سوال کرنے کا دروازہ کھول دیا اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو کبھی ختم نہ کرے گا، وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، جس قدر بھی مال جمع کر دے پھر بھی کم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ میرے رب، تیرے نزدیک بندوں میں سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیزوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرنے کی عملی طور پہ توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو سدھار دے، ہمارے معاشرے کو اللہ نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے، گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔